السلام علیکم. آج ہم آئے ہوئے ہیں ہب چوکی اور یہاں بچوں کی تقریب ہے جن میں بچوں کو گرم کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے. تو میں آپ کو کور کرا رہا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ بھی پہنچو جہاں غریب ہیں, جہاں پر دور و دور تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, فلاحی کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور آپ لوگ بھی جو ہے بالکل اس میں آئیں اور اس چیز کو شیئرنگ کریں کہ بھائی لوگوں تک میسج پہنچے کہ جس کو کچھ دینا ہو اپنے ہاتھوں سے آگے یہاں پر دے دے. جو بھی چیز ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے آگے, کوئی وہ نہیں ہے. راستہ دیں, لوکیشن دیں, نمبر آپ کو ڈال دیں گے. جب آپ کو کچھ ہو پروگرام کا آپ کو پتہ ہو, آپ لوگ آئیں اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیں. یہ اسٹیج انہوں نے بنایا ہے اور یہ جگہ ہے اور اس کا پروگرام ہو رہا ہے. جب تقسیم کریں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں. السلام علیکم بھائی جان. آج عدنان بگوز جو ایسی شخصیت کے پاس آئیں جو بالکل کراچی سے ہٹ کے, اور ایک بندہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے مل گئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملوا دیتا ہے, راستے بنا دیتا ہے کہ بات لوگوں تک پہنچ جائے. سوشل میڈیا ایک ایسا توسط ہے, اللہ تعالیٰ نے بس اس کو ایک ایسا کام لینا ہے ہم سے, اس چینل سے, کہ لوگ اچھی چیزیں ان تک پہنچیں. رفیع اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رئیس گوٹ کے اندر انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے, چیریٹی کھولی ہے انہوں نے, چیریٹی واچ فاؤنڈیشن. صحیح ہے جی سر؟ جی تو بھائی یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہ جو بچے ہیں ان کے لیے سارے کپڑے وپڑے آپ صبح ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے چونکہ یہ مختلف علاقوں سے تھے تو ہم نے ہر ٹاؤن میں 3 ٹاؤنوں سے ہم ان کو لے کر آئے ضلع کی ماڑی کی حدود میں, اور ہر ٹاؤن کے ایک جگہ متعین تھی. اس جگہ کے بعد ہم ان کو بلدیہ 24 مارکیٹ ہے جہاں بچوں کے کپڑے جوتے ہر چیز ملتی ہے, اس دکانوں میں ہم لے کر گئے. 2 گھنٹہ میں اس میں لگے اور ان بچوں کی ہم نے شاپنگ کروائی, اور شاپنگ کرنے کے بعد یہاں ہم اپنے امیدوں کے گھر یتیم خانے کے باہر ان کو یہاں جمع کیا. ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, پینے کا انتظام کیا, ان کو پاپڑ دیے, ان کو جوس دیا, مختلف چیزیں ان کو دی ان کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ یتیموں کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. بے شک. تو الحمدللہ ہم اس کام میں شانہ بشانہ ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو یتیم بچے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہ امیدوں کے گھر کے نام پہ ایک یتیم خانے کی بنیاد بھی ہم نے رکھی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم آباد کریں گے, اور اس میں بچے پڑھیں گے, لکھیں گے, سمجھیں گے اور بڑے ہوں گے, تو کل کے لیے وہ اس قوم کی جو ہے نا اس معاشرے کا حصہ بنیں گے. رفیع بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم اگر یہ چیز جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہیں گے بھائی کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو آپ کو کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہے, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھروسہ کرتے ہیں انسان کی شخصیت پہ اللہ کی مدد آتی ہے. بالکل تو ایسا. یہ جو چیز آپ نے پلاٹ لیا ہے تو سنا یہ تھا میں نے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کے گھر میں سے خود سب سے پہلے آپ کی اہلیہ نے اور بچوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنا زیور اپنا جو بھی کچھ جی تھا. یہ بات بالکل رائٹ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جس دن ہم نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تو بنیادوں سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹ, ایک پروگرام کیا. اس پروگرام میں مختلف لوگ آئے تو ہر بندے نے اپنا حصہ ملایا. تو میں نے خود, میرے بچوں نے خود اپنا ایک خزانہ لا کے دیا, اس خزانے میں اس بچوں نے پیسے جمع کیے تو یتیم خانے کے لیے. اسی طرح میرے گھر والی کے پاس کچھ سونے کی چیزیں تھی, وہ کنگن تھے, انہوں نے وہ خود پیش کی اور ہم اس کام کا حصہ بنے, اور اس کی ہم نے الحمدللہ خوبصورت سی 4 دیواری کرائی بھائی ہے. آپ مزید بھی انشاءاللہ اس پہ کام تو جاری آپ ہے. ہمیں دکھائیں بھائی وہ کہاں 4 دیواری. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ دیکھیں ساری گرینری, اور یہ اندر ہم داخل ہو گئے بھائی, اور یہ واقعی میں کہ یہ بنیاد چاروں طرف 4 دیواری ہو گئی ہے. حضرت اس کے لیے آپ کا کوئی ایسا پیج یا کوئی ایسی چیز, کیونکہ دیکھیں اب رمضان آ رہا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ پیسہ دیں جو صدقہ جاریہ ہو, جناب علی کے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام ہے, کیونکہ اس دیواری میں نیک کام ہی ہوگا. بالکل. قرآن پڑھیں گے, حافظ بنیں گے, جی عالم بنیں جی گے, اور نمازیں پڑھیں گے, مسجد کا بھی اہتمام ہوگا. جی جی تو وہی بچے آگے جا کے جس پہ آپ کا پیسہ لگے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو اس بالکل. کے لیے آپ کا کوئی پیج بنا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن فیس بک پہ اس کا باقاعدہ پیج ہے, ٹویٹر پہ بھی ہے, گوگل پہ بھی ہے, بہت ساری جگہوں پہ جو ویب سائٹ ہیں ان میں موجود ہے. اور اس میں باقاعدہ ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے 032192110705, یہ ہمارا نمبر ہے. اور یہ قسم کا ہم ایسے کام کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے عام اسکول مدرسہ ہے وہ عام لوگوں کا ہے, لیکن ہم یہ خاص یتیموں کے لیے الگ رکھنا چاہ رہے ہیں جس میں خالصتاً یتیم بچے پڑھیں, ان کی پرورش ہم کریں, اور وہ یہاں سے پڑھ کے جو نا آگے اپنی ضروریات زندگی پوری جو کریں. شخص پیسہ بھیجے گا, جیسے باہر سے بھیجا کسی نے, امریکہ سے, کینیڈا سے, اور وہ اگر پاکستان آتا ہے اور وہ ملنا چاہتا ہے, ادھر وزٹ کرنا جی چاہتا ہے, تو اسی نمبر پہ جو آپ نے نمبر بتایا
آیا جی۔ کال کر کے دیکھنا چاہے کہ میں نے جہاں پیسہ دیا ہے وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا اہتمام ہے بچوں کا اور کام کہاں تک پہنچا، تو یہ بھی آپ ان کو بالکل وزٹ کرنے کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں۔ جی بالکل 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے، جب وہ رابطہ کریں گے انشاءاللہ 24 گھنٹے ہمارا رابطہ ان کے ساتھ رہے گا۔ بالکل، یہ دیکھیں جی یہ خوشائن بات تھی جو ہمیں ملے رفیع اللہ بھائی، اور ماشاءاللہ چہرے سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سا کام کرنے نکلا ہے، اللہ کی طرف سے نورانیت ہوتی ہے چہرے پہ اس کام میں، تو لہٰذا یہ جتنے سے ہو سکے آپ لوگ جو ہے ان سے رابطہ کریں۔ رمضان آ رہا ہے، جو پیسے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 12 مہینے مانگتے ہیں، وہ جو باہر سے ٹرک بھر کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لو اور ایسی جگہ لو جو بنیاد بنے، جس کی کچھ ایک تعمیرات ہو، جس میں بچے جو آج کل کے جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں انہوں نے وہی بچوں پہ کام کیا ہے جو بگڑے نہیں، آگے جا کے نشے ہی نہ بنے، جو بالکل ایسا یتیم ہیں ہی ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو انہوں نے الحمدللہ رفیع اللہ بھائی نے کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔